پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ چین کا خطرناک جنگی بحری بیڑا بھارتی سمندری حدود میں داخل، بھارتی نیوی کو سانپ سونگھ گیا۔ چین نے بھارت کو سمندر میں گھیر لیا، بھارت کے ڈیفنس سسٹمز جام کر ڈالے۔ مودی اور بھارتی عسکری قیادت کے 14 طبق روشن۔ چینی بحری بیڑے نے کئی گھنٹے بھارتی سمندر میں گشت کیا۔ دوسری جانب بھارتی صحافی کی ملک سے بڑی غداری، حساس معلومات چین کو فراہم کر دیں۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان کشیدگی کس نوعیت کی ہے اور آنے والے دنوں میں حالات کس جانب جائیں گے، آئیے یہ جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بروقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ ناظرین گرامی، پچھلے چند ماہ سے لداخ کے معاملے پر چین اور بھارت کے درمیان کشمکش جاری ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کی دوڑ میں ہیں۔ تاحال چین کا پلڑا بھاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مودی نے اپنے پرانے دوست ملک یعنی امریکہ کے کہنے پر ساؤتھ چائنا سی میں اپنی بحریہ تعینات کر دی ہے، اور یہ بے وقوفی اب بھارت کے لیے ڈرونا خواب بننے جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھارتی اخبار ANI نے ایک حیران کن خبر بریک کی اور بھارتی حکومت سمیت دنیا کو بتایا کہ چینی نیوی کا جدید ترین جنگی بحری بیڑا بھارت کے سمندر میں داخل ہو چکا ہے، اور چین بڑی برق رفتاری سے بھارت کے سمندری علاقوں کی تفصیلات جان رہا ہے۔ جبکہ بھارتی اخبار نے یہ انکشاف بھی کیا کہ بھارتی بحریہ بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور کوئی بھی جوابی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ چینی بحری جہاز گزشتہ روز بھارت کی سمندری حدود میں سینکڑوں میٹرز کی حد کراس کر کے بھارتی نیوی کے قریب پہنچا۔ اس دوران بھارتی نیوی کی چھوٹی کشتیوں نے چینی نیوی کے ڈر سے راستہ بھی خالی کر دیا، اور اس عمل نے بھارت کی بہادر افواج کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ بھارتی میڈیا جس چینی جنگی بحری بیڑے کا ذکر کرنے میں مصروف ہے، وہ بحری بیڑا انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چین اس بحری بیڑے کو دشمن کے کمیونیکیشن سسٹمز اور کمپیوٹر آپریٹنگ دفاعی نظام کو جام کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ گویا اس جہاز کے ایک وار سے دشمن کا ڈیفنس سسٹم ناکارہ ہو جاتا ہے اور دشمن میزائل لانچنگ سسٹم اور دفاعی بیریئر استعمال نہیں کر پاتا۔ یوں ایک پل میں ہی دشمن کی دفاعی قوت ناکارہ ہو جاتی ہے اور دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر جنگ کے دوران چین اس خطرناک بحری بیڑے کو بھارت کے خلاف استعمال کرتا ہے تو یقیناً بھارت کو بڑا نقصان ہوگا۔ بھارتی نیوی ذرائع یہ انکشاف بھی کر رہے ہیں کہ جس وقت یہ چینی بحری بیڑا سمندری حدود میں داخل ہوا تو چند گھنٹوں کے لیے بھارت کے دفاعی سسٹمز ناکارہ ہو چکے تھے۔ یہاں آپ کو بھارت کے حوالے سے ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ گزشتہ روز بھارتی فورسز نے ایک بھارتی صحافی کو گرفتار کیا جو کہ چین کو اپنے ملک کی حساس معلومات فراہم کرنے میں مصروف تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راجیو شرما نے بھارتی دفاعی حکمت عملی سے متعلق حساس معلومات چین کو فروخت کی ہیں۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے شرما کے 2 مشتبہ ساتھیوں کو بھی حراست میں لے لیا ہے۔ فری لانس صحافی راجیو شرما بھارتی دارالحکومت نئی دلی کا رہائشی ہے۔ حساس خفیہ معلومات چینی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو فراہم کرنے کے الزام میں اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ 61 سالہ شرما پر یہ الزامات ثابت ہو گئے تو اسے 14 سال تک کی سزائے قید سنائی جا سکتی ہے۔ معزز دوستوں، نئی دہلی پولیس کے مطابق شرما کی رہائش گاہ سے اہم خفیہ دستاویزات بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔ دہلی کے ڈپٹی کمشنر پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ تفتیش کرنے پر راجیو شرما نے انکشاف کیا کہ وہ حساس خفیہ معلومات فروخت کرنے کے عمل میں ملوث ہے۔ بھارتی صحافی راجیو شرما کے لیپ ٹاپ سے بھارتی محکمہ دفاع سے متعلق حساس معلومات بھی حاصل کر لی گئی ہیں۔ شرما پر الزام ہے کہ اس نے 3 ملین بھارتی روپوں کے عوض یہ خفیہ معلومات چینی خفیہ اداروں کو فروخت کی۔ شرما کے 2 ساتھی مائیکل اور جارج مبینہ طور پر چینی شہر میں جاسوسی کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہی نہیں، راجیو شرما کے مزید 2 ساتھی، ایک چینی خاتون شینچی اور نیپالی شخص راج بوہر نیپال سے فعال تھے جنہیں حراست میں لینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ شرما نے جو معلومات مبینہ طور پر چین کو فراہم کی ہیں ان میں بھارت اور بھوٹان کی سرحد پر فوجیوں کی تعیناتی، دفاعی حکمت عملی، میانمار میں بھارتی فوج کی سرگرمیوں اور دلائی لاما سے متعلق اہم معلومات شامل ہیں۔ ان معلومات نے چین کو کئی اہم راز بھی فراہم کر دیے ہیں
اور چین جنگی میدان میں بھارت سے کئی گنا برتری حاصل کر چکا ہے۔ بھارتی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے کئی اور جاسوس بھی بھارت میں پائے جاتے ہیں جو کہ چند پیسوں کے عوض ملک کے قومی اور حساس رازوں تک دشمنوں کی رسائی آسان بنا دیتے ہیں۔ خود بھارتی میڈیا گرفتار ہونے والے صحافی سے متعلق بات کرنے سے کترا رہا ہے کیونکہ اس گرفتاری نے بھارت کو عالمی سطح پر بڑی رسوائی سے دوچار کیا ہے۔ تاہم بھارت کا ایک مکروہ چہرہ یہ بھی ہے کہ بھارت کشمیری نوجوانوں کو پاکستان کا جاسوس قرار دے کر قتل کر دیتا ہے اور اس کے احکامات بھارت کے پردھان منتری نے خود جاری کیے۔ کشمیری نوجوانوں کے حوالے سے گزشتہ روز ایک اور اہم خبر یہ بھی سامنے آئی کہ بھارتی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے جولائی میں 3 نہتے کشمیریوں کو جان بوجھ کر قتل کیا۔ دوستو، بھارتی فوج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں 3 نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کے اعتراف پر پاکستان نے جوڈیشنل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کا کہنا ہے کہ قابض بھارتی افواج نے 18 جولائی کو 3 نوجوانوں کو شوپیاں سرچ آپریشن میں شہید کیا۔ تینوں نوجوان راجوڑی سے سیبوں کے باغات میں مزدوری کے لیے آئے تھے۔ بھارتی فوج نے تینوں مزدوروں کو دہشت گرد قرار دے کر ماورائے عدالت قتل کیا۔ 18 ستمبر کو بھارتی فوج نے تسلیم کیا کہ تینوں معصوم شہری ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے ظلم و استبداد انتہا کو پہنچ چکے ہیں اور جموں و کشمیر کی الگ حیثیت ختم کر کے مودی سرکار اپنی ہٹ دھرمی کا ان منٹ ثبوت دے چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے تحریک پاکستان کے جذبے کی ضرورت ہے۔ 1947 کے بعد قوم ایک بار پھر آج اسی آزمائش سے گزر رہی ہے۔ ہمیں آج اپنے ذاتی اختلافات کو بھلا کر ایک ہونا ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج نے ظلم و جبر کا ایسا کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑا جو بے گناہ اور بے سر و سامان کشمیری عوام پر آزمایا نہ گیا ہو، لیکن کشمیری عوام جرأت، پامردگی اور حوصلے سے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ انہوں نے اپنے نصب العین کو نہیں چھوڑا اور وہ کسی صورت اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ برہان مظفر وانی شہید کے مشن کو لے کر نوجوان نسل سربکف ہو چکی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کا مکروہ فعل بند کرے۔ گجرات کا کسائی نریندر مودی مقبوضہ کشمیر کا قصاب بھی بن چکا ہے۔ دوستو، پاکستانی قوم اور قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم بھارت پر واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کے بنیادی حق خود ارادیت میں رکاوٹ نہ بنے، بلکہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرے۔ کشمیری عوام ریاست جموں و کشمیر کو ناقابل تقسیم وحدت سمجھتے ہیں۔ کشمیری عوام کے لیے وہی حل قابل قبول ہوگا جو کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگا، اور یہی اس کا دیر پا اور پائیدار حل بھی ہوگا۔ یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کشمیر کو پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، بلکہ پاکستانی عوام اور حکومتوں کا یہ موقف رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کی رائے معلوم کر لی جائے کہ وہ اپنا مستقبل کیسا چاہتے ہیں۔ مگر دہلی کا بالادست طبقہ چونکہ یہ جانتا ہے کہ کشمیری عوام ہر قیمت پر بھارت سے نجات کے خواہاں ہیں، اسی وجہ سے بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نہیں مان رہا۔ انصاف تو یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے۔ کشمیر کا جو حصہ آزاد نہیں ہوا، کشمیریوں کا ان کا بنیادی حق خود ارادیت دیا جائے تاکہ کشمیری آزادی سے زندگی بسر کر سکیں۔ عالمی برادری کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مظلوم کشمیریوں کی مدد کرے اور جلد ہی انہیں آزادی کا سورج دیکھنا نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لگتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔